قومی اسمبلی آج 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں مسودے پر بحث، شقوار منظوری کے بعد ایوان سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ آئینی ترمیم کی 2/3 اکثریت سے منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو 238 اراکین کی حمایت حاصل۔ صدر نون لیگ نواز شریف بھی 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں گے۔ قومی اسمبلی سے منظور ہوتے ہی بل صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ حکومت کل تک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی خواہش مند۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے نئی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججوں کے تقرر پر بنیادی کام مکمل کر لیا۔ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائز پر وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کا تقرر کریں گے۔ حکومت کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ قومی سیاسی قیادت کا انسدادی دہشت گردی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عزم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں حالیہ دہشت گردی واقعات پر افغانستان میں کارروائی کر سکتے ہیں۔ افغان طالبان کی مذمت یا افسوس کا اظہار سچائی کا ثبوت نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا پاکستان میں خودکش دھماکے پر افسوس کا اظہار۔ کہا، دہشت گردی کے تمام واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ انطونیو گوتریس نے کہا، اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے پر وہ بے حد رنجیدہ ہیں۔ دہشت گردی کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ ور تمام خوارج جہنم واصل۔ تمام طلباء، اساتذہ، سٹاف کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 4 دہشت گرد کامیاب آپریشن میں مارے گئے۔ کالج کی عمارت کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، وانا میں پاک فوج کا آپریشن دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ کیڈٹ کالج وانا میں 550 طلباء کو ریسکیو کیا گیا۔ اے پی ایس سے بھی بڑا حملہ ناکام بنایا گیا۔ اسلام آباد اور وانا حملوں کے شواہد دوست ممالک کو پیش کریں گے۔ افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا کے طلباء کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب ریسکیو آپریشن پر خراج تحسین۔ تمام طلباء اور اساتذہ کے حوصلے بلند۔ طلباء نے کہا، پاک فوج نے ہمارے لیے کیڈٹ کالج بنایا۔ بزدل دہشت گرد چاہتے ہیں وزیرستان کے بچے تعلیم سے محروم رہیں۔ طلباء اور مقامی افراد کا کہنا ہے، پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے سینکڑوں طلباء کی زندگیاں بچائیں۔ اسلام آباد کچہری دھماکے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تحقیقات کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے سیف سٹی کیمروں کی بیک ٹریکنگ۔ مستقبل میں شہر کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کا بھی جائزہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ عدالت کے باہر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کے کھڑے ہونے پر پابندی عائد۔ F8 کچہری میں ججز کے سوا تمام افراد کا داخلہ ممنوع۔ کیسز میں اگلی تاریخ کے ساتھ کاسٹ لسٹ کچہری کے باہر آویزہ۔ اسلام آباد کچہری دھماکے میں شہید وکیل زبیر اسلم گھمن کی نماز جنازہ ادا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور آئی جی اسلام آباد کی بھی شرکت۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا کچہری دھماکے پر 3 روزہ سوگ۔ بلوچستان بار کونسل کا بھی اظہار یکجہتی کے لیے عدالتی بائیکاٹ۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 37 زخمی ہوئے۔ پولیس وین سمیت 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ پشاور میں خیبر پختونخوا حکومت کام جرگہ شروع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر بابر سلیم سواتی میزبان۔ اسمبلی ہال میں 400 افراد کے بیٹھنے کا بندوبست۔ تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی رہنما، عمائدین اور پارلیمنٹیرینز مدعو۔ غیر متعلقہ افراد کی شرکت پر پابندی عائد۔ امن جرگہ کا اعلامیہ وفاق اور ایپیکس کمیٹی میں پیش کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس 14 نومبر کو طلب۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا،
بد امنی اور دھماکے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ سیاست سے بالاتر ہمارے لیے امن ہے۔ جرگے کے ذریعے قومی پالیسی تشکیل دی جائے گی۔ پاک افغان تجارتی گزرگاہیں 32 روز سے بند، صرف غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپسی کی اجازت۔ پاک افغان دو طرفہ تجارت مکمل طور پر معطل۔ تورخم اور چمن باب دوستی کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ بارڈر کی بندش سے پھنسے ڈرائیور مشکلات کا شکار۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے انخلا میں تیزی لانے کا حکم۔ دنیا اس وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اسپیکرز کانفرنس پارلیمانی رابطوں کے فروغ کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کاوشیں ضروری ہیں۔ کانفرنس کے ذریعے پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہوگا، علاقائی رابطوں کو بھی فروغ ملے گا۔ قوموں کے درمیان مکالمہ اور رابطوں کے ذریعے ہی امن، سلامتی اور ترقی ممکن ہے۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں سے پنجاب کی فضا آلودہ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا مسلسل دوسرا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 364 ریکارڈ۔ گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان کی فضا میں بھی سانس لینا دشوار۔ پنجاب حکومت کے اسماگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز۔ ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں اینٹی اسماگ گنز کا استعمال۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان۔ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور مستقبل کی پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ 4 ریڈ لائن اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا مقصد کراچی کو جدید اور سہولیات سے آراستہ شہر میں تبدیل کرنا ہے۔ عزیز بھٹی پارک سے اردو یونیورسٹی تک پانی کی پائپ لائن بچھانے کا مقصد شہریوں کو طویل مدتی سہولت فراہم کرنا ہے۔ وقتی طور پر ٹریفک کی مشکلات ضرور پیش آ رہی ہیں، مگر یہ مستقل حل کی طرف پیش رفت ہے۔ عوام تعاون کریں، منصوبے انہی کی بہتری کے لیے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 828 پوائنٹس کا اضافہ، 1,58,699 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 78 پیسے پر برقرار۔ عالمی مارکیٹ میں ایک اونس سونا 4141 ڈالر کا ہو گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $65.09 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کروڈ کا ایک بیرل $7.91 میں فروخت۔ بٹ کوائن کی قدر $1,03,236 ہو گئی۔